مشکل ہو جاتی ہے اور علیحدگی میں وہ صحیح کر سکتے ہیں. ہوتی ہے یہ دونوں طرف آدمی وہ پھر اس کی رسپانس ہوتی ہے تو وہ پھر ایک اور سین ہوتا ہے. یہ تو ہے, یہ چیز ہوتی ہے. بالکل. ماشاء اللہ. اچھا, بہت خوب. اگلی انٹری کی طرف چلتے ہیں. یہ ہے مولٹن, اسے ہم ہاں جی, ہاں کر رہے ہیں بالکل. یہ ایک ای میل ہمیں جو بے شمار یہ جو انٹریز موصول ہوئی ہیں, ان میں مطلب دنیا کے ہر کونے سے, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ موصول ہوئی ہیں, اور شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو جہاں سے ہمیں کوئی انٹری نہ آئی ہو, اور یعنی افریقہ کے دور دراز علاقوں سے بھی. اور شاہ صاحب یہ جو آپ اگر ہاں پڑھ جی, دیں یہ وسیم الرشید صاحب, مربی سلسلہ عالیہ احمدیہ, دارو سیرالیون, غالباً یہ سیرالیون کا کوئی دور دراز علاقہ ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ I live in a very small village named Daru in Sierra Leone. There is no electricity here, no land, no landline phone, and no internet connection. It took approximately 1 week to record these 3 verses. I have a mobile phone. Firstly, I tried to record this nazm for so many times via phone in Germany, where one of my brothers lives. But unfortunately, each time we try. تو یہ بہرحال انہوں نے اپنی پوری کہانی لکھی ہے کہ کن مراحل سے, بڑے مشکل مراحل سے یہ گزر کے تو انہوں نے ریکارڈنگ کروائی ہے. تو یہ ریکارڈنگ انہوں نے جو بھیجی ہے وہ کافی اس پر مشکل سے ریکارڈ کروائی ہے. تو یہ ندیم کیا ہو رہا ہے, یہ تھا کہ ہم ایک نمونتاً ان کی نظم سنوا دیں. مقصد صرف یہ تھا کہ چونکہ یہ بتانا کہ کتنی مشکلات اٹھا کے لوگوں نے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے کوشش کی ہے, جہاں انہیں یہ کہتے ہیں کہ انہیں 1 ہفتہ لگ گیا اپنی ریکارڈنگ کرانے میں, اور پھر وہ ایک دوسرے شہر پہنچے اور وہاں جا کے انہوں نے ایک ریڈیو اسٹیشن تلاش کیا جہاں انہوں نے درخواست کی اور پھر ریکارڈنگ ہوئی. تو اس طرح کی انٹریز بھی آئی ہیں. اور بہرحال یہ ہم پروگرام کے آخر پر جو ہے نظم یہ سنوائیں گے ان کی نمونے کے طور پہ. ہم اگلی جو پروگرام کی ہماری انٹری ہے وہ زکریہ طارق صاحب کی طرف سے موصول ہوئی ہے. مولٹن کینیڈا سے ان کا تعلق ہے. تو سنتے ہیں زکریہ طارق صاحب کی یہ نظم. مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام و رحمت, اس سے یہ نور لیا بارے خدایا ہم نے. ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام, دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے. شان حق تیرے شمائل میں نظر آتی ہے, تیرے پانے سے ہی اس ذات کو پایا ہم نے. یہ تھے مولٹن کینیڈا سے زکریہ طارق صاحب. عمر آپ بتائیں. جی, ان کو اچھی ہے آواز, مگر بہرحال پریکٹس کی ضرورت ہے. اور تھوڑا میرا خیال ہے ان کی عمر کچھ زیادہ, مجھے اتنی زیادہ نہیں لگ رہی, یہ کوئی ٹین ایجر ہی ہیں. تو انشاءاللہ یہ ان کو امپرومنٹ کی ضرورت پڑے گی. اور بعض الفاظ تھے اس میں جو قابل توجہ ہیں, مثلا شمائل جو ہے اس کو شمائل
پڑھا انہوں نے، تو ایسے الفاظ ٹھیک کر لینے چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے صحیح ہو سکیں. باقی آن دا ہول تو اچھی تھی نظم. شاہ صاحب. بالکل. اچھا. الیاس صاحب. اوور آل تو اچھی تھی. باقی میں اس چیز کی تو میں گارنٹی لینے کو تیار نہیں ہوں کہ واقعی وہ 17 سال کے ہیں یا 18 کے ہیں. لیکن بہرحال ان کی کوشش اچھی تھی. امپروو ہو سکتا ہے ابھی بہت کافی زیادہ. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں جی. چھوٹی عمر بڑی عمر سے کچھ سارے نہیں. وہ تھوڑی آواز میں میچورٹی، یعنی اچھا. ان کا مطلب ہے کہ آواز ابھی یہ جب اچھی ہے ابھی. یہ میں شیورلی کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت کم عمر کے ہی ہیں. اور آواز بہتر ہوگی. بالکل ہوگی. اور اگر یہ پریکٹس کریں تو بہت ہی اچھے نظم پڑھنے والے انشاءاللہ بنیں گے. اور طرز انہوں نے علیحدہ بنائی ہے. علیحدہ بنیں گے. اوریجنلٹی اور کریٹیوٹی جو ہے دیٹ از امپورٹنٹ. اور میرے خیال میں ندیم یہ تو ناظرین کو پتا ہونا چاہیے کہ آئندہ کے لیے بھی تخلیقی صلاحیت کا جو ہم نے شک رکھی ہے اس میں بہرحال کئی نظمیں ہمیں آئی ہیں اور یہ کوئی حرج نہیں ہے ان کو بتانے کو ناظرین کو کہ سلیکشن کے دوران ہم سب جب سن رہے تھے تو بے شمار ایسی نظمیں تھیں جو پوری کی پوری ٹرو کاپی تھیں دوسرے نظم پڑھنے والوں کی، اسی طرح اٹھا کر کاپی کر کے وہ بھیجی. اس میں بہرحال وہ تخلیقی صلاحیت کا کوئی عنصر باقی نہیں رہ جاتا. اور کئی ایسی نظمیں تھیں کہ وہ اتنی وہ ٹرو کاپی تھی کہ ان کو دوبارہ چلانے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا. اس وجہ سے وہ بھی ہاں جی بالکل اپنی نئی طرزوں پر بہرحال شامل. تو کیونکہ 30 ہی نظمیں کرنی تھی تو پھر جن کی نئی طرزوں سے جو نئی طرزوں میں جو آئی ہیں اور یا کسی حد تک نئی طرز میں تھیں انہیں پھر شامل کیا گیا. اور جو بعض آوازیں اچھی بھی ہیں تو ابھی ویسے تو ہمارے پاس ٹائم ہے اگلے ہفتے تک اور انشاءاللہ جو ہے کیا کہتے ہیں اگلی جمعرات تک ہم انٹریز اگلے پروگرام کے لیے جو ہے ان کو شامل کریں گے، ان کو پھر کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو جو لوگ جنہوں نے کسی اور مقبول عام جو طرز ہو چکی ہے اس کو کاپی کر کے ایک نظم کی اور بنا کر بھیجیے، وہ اگر نئی طرز میں کرنا چاہیں تو ان کے پاس ایک سیکنڈ چانس بھی ہے اس لحاظ سے کہ وہ دوبارہ سے اپنی انٹری بھجوائیں اور پھر ہم اسے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے اگر وہ بہتر نظموں میں آ سکی تو جو پہلی سلیکشن ہوتی ہے. ہاں جی جو بھی اپنے نظم پڑھنے والے ہیں اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے لگے. ہاں جی کیونکہ یہ ایسے موقع ہیں جو بار بار نہیں آتے. جس کو بھی خواہش ہے وہ ضرور حصہ لیں اس میں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے. بہت سی نظمیں ہیں جو کہ ہمیں موصول ہوئی ہیں لیکن وہ بالکل انہی نظموں کی طرز پہ جو کہ MTA پر آج کل چل رہی ہیں پڑھی گئی ہیں، لیکن نئی طرزوں میں اگر وہ پڑھیں تو یہ ایک ان کے لیے زیادہ چانس ہوگا کہ ان کی سلیکشن ہو سکتی ہے پھر اگلے پروگرام کے لیے. تو اگلی اس پروگرام کی آخری جو نظم ہے اس کی طرف اب آتے ہیں. سلیمان فاروق صاحب نے یہ نظم بھجوائی ہے اور ان کا تعلق ماڈرن سرے UK سے ہے. اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے.